قرآن نے ادب اور بے ادبوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو اس میں ادب اور بے ادبی کے درمیان فرق کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ادب سے پکارنے والے کوئی اور ہیں، بے ادبی کرنے والے کوئی اور ہیں۔ جس بات کو ایشو بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ یہ آپ کی توہین اور گستاخی ہے، لہٰذا اہل حدیث گستاخ ہیں اور گستاخوں کو جناب اس پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو محبان رسول ہیں اور عاشقان رسول ہیں وہ گستاخوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کو جو ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کوکب نورانی صاحب ہیں یہ تو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کو ماننے والے ہیں، امام بریلویت کو، ان کو اعلیٰ حضرت کہنے والے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا، وہ تو رافضی ہیں۔ کبھی وہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ وہ طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں دینے والے کہاں چلے گئے معاذ اللہ۔ اس طرح کی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ابھی تک۔ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں بن گئے بیٹیاں دینے والے۔ اور اس سے پہلے اور بھی ان کی توہین امیز جو گفتگو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ تو ان کا تو وہ تو تقیہ کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے مذہب کا ایک لازمی جز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایک دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیو کے ساتھ جب کام کر رہے تھے تو وہی چینل دنیا کا سب سے اچھا چینل تھا، جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو وہی سب سے گندا چینل تھا دنیا کا۔ اور ابھی بول والوں کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی تو دیکھیں کیا کیا بہتانات انہوں نے نہیں لگائے ان پر، اور ابھی دیکھیں بول والے ہی وہ سب سے اچھے ہیں۔ ابھی کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے سیاست کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ قسم کھا چکے تھے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں حرامی ہوں سیاست میں حصہ لوں تو۔ ابھی دیکھ لیں سیاست میں حصہ لے بھی رہے ہیں، اپنے بقول وہ ساری گالیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کتنی یعنی بد زبانی کی ان کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی، تو 2-3 دن بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اور اب سب سے اچھی پارٹی بھی وہی ہے۔ اور پھر ناموس رسالت کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ میں بڑا ناموس رسالت کے حوالے سے حساس ہوں، اور میں نے ناموس رسالت کا جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کا پاس کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جس ایشو کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوکب نورانی صاحب تو چونکہ یہ بریلویت کے ترجمان ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں یہ قوموں میں ڈاکٹر ہیں، یعنی ان کی تو ڈگری ہی جعلی ہے، وہ تو اپنی ڈگری کو آج تک صحیح ثابت نہیں کر سکے، تو ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ تو جعلی اسکالر ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، اور وہ مسلک بریلویت کے ترجمان بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جناب کوکب نورانی صاحب کو مخاطب کریں گے یہاں پر کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ کم از کم کچھ ہوش سے کام لیتے، کہ ان کے امام جو بریلویت ہیں، ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے خود یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے اپنے ترجمہ قرآن میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اگر یہ گستاخی اور توہین ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا مذہب آپ اختیار کیسے کیے ہوئے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں آپ کیوں نہیں اس طرح زبان کھولتے اور بتاتے لوگوں کو کہ انہوں نے توہین کی ہوئی ہے انبیاء کی، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اگر موت کا لفظ توہین پر مبنی ہے تو پھر تو احمد رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت ہیں آپ کے، وہ بھی توہین رسالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو چند حوالے، آپ کو ابھی صرف چند حوالے ہم پیش کریں گے، مفصل باتیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم کریں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کے ترجمے میں احمد رضا خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کے پاس موت، ان کی موت کا وقت آیا۔
یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو احمد رضا خان نے ترجمہ بالکل اسی طرح کا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ تم کے خود موجود تھے، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اب یہ اگر ترجمہ کوئی اہل حدیث کر رہا ہوتا تو فوراً گستاخ کا ٹھپا لگنا تھا جی۔ دیکھیں جی، نبی کے لیے موت کا لفظ، جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی اچھا لفظ بولنا چاہیے تھا، یہ لفظ تو اپنے باپ کے لیے کوئی نہیں بولتا، اپنے چچا کے لیے نہیں بولتا، رشتہ دار کے لیے نہیں بولتا، استاذ کے لیے نہیں بولتا، پیر و مرشد کے لیے نہیں بولتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیا، تو یہ گستاخی اور توہین ہے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عالی شان پر بات کرنا کہیں سے بھی ہیٹ اسپیچ نہیں ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد مر چکے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ میرے والد انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ میری والدہ مر گئی، میں کہوں گا میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کو کہتے ہیں ادب۔ قرآن نے ادب اور بے ادبوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو اس میں ادب اور بے ادبی کے درمیان فرق کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ادب سے پکارنے والے کوئی اور ہیں، بے ادبی کرنے والے کوئی اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی اور توہین ہے تو احمد رضا خان بریلوی صاحب پر یہ فتویٰ کب آپ لگائیں گے، اور کوکب نورانی صاحب کب احمد رضا خان بریلوی صاحب سے اپنی راہیں جدا کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس مسلک میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس مسلک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے ایک نبی کی توہین ہوئی ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، یہ لفظ جو ہمیں بتائے جا رہے تھے نا کل، وہ ابھی آج بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہ دیکھیں جی یہ کتنے برے الفاظ ہیں جی، یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں، یہ اچھے الفاظ ہیں، یہ بولنے چاہیے، وصال ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی احمد رضا خان بریلوی صاحب سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ، یا کوکب نورانی صاحب سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ بڑے جناب منصف مزاج بنے پھرتے ہیں اور آپ بڑے انصاف پسند بنے پھرتے ہیں، آپ نے کوکب نورانی صاحب کو کیوں نہیں پوچھ لیا؟ اور یہ میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں اور خبردار کر رہا ہوں کہ آئندہ آپ نے کل کے پروگرام میں یا جب بھی آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے، میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ یہ سارے جو ہے نا وہ بھیجے ہوئے ہیں، دوبارہ پھر آپ کو میں فارورڈ کروں گا کہ یہ سارے حوالے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور آپ کو سوال کرنا چاہیے کوکب نورانی صاحب سے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جو لکھا ہے موت کا لفظ ایک نبی کے لیے، تو یہ ان کی توہین کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا کوئی اور اہل حدیث یہ کہہ دیتا ہے کہ موت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ توہین کے مرتکب کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک حوالہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 تھی۔ اب سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 15، یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یموتو کے الفاظ تھے نا، موت کے الفاظ عربی زبان میں، تو اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا۔ یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے آغاز میں بیان بھی کیا ہے۔ ان کے بارے میں احمد رضا خان ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور جس دن مرے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ادب کے صیغے کے ساتھ جس دن فوت ہوں گے، جس دن مریں گے، یہ بھی نہیں کہا، جس دن مرے گا۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے، اور آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس ترجمہ ہو، کنز الایمان کے نام سے ان کا ترجمہ شائع شدہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس دن مرے گا، یوم یموت، ایک نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اگر یہ توہین نہیں ہوئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا کوئی اہل حدیث اگر یہ ترجمہ کر دیتا ہے تو توہین کا مرتکب کیوں ہو جاتا ہے؟ تیسرا حوالہ یہی سورہ مریم ہے، آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر آیت ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ موت کا لفظ تھا نا، تو ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے، اور جس دن میں مروں،
جس دن مروں، یہ نہیں کہا جس دن انتقال کروں، جس دن میرا وصال ہو جائے، جس دن میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، جس دن میں دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں. ایسے الفاظ آپ کہتے ہیں نا بولنے چاہیے. یہ مشورہ آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ یہی ترجمہ کر کے گستاخ اور توہین کے مرتکب کیوں نہیں ہوتے؟ اور اہل حدیث یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر یہ لفظ بول دیں تو وہ توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا حوالہ ہے. اور چوتھا حوالہ ذرا دل تھام کے بیٹھیں. یہ تو حوالہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. اور اب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ الفاظ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے دیکھیں. سورہ انعام آخر میں آخری رکوع میں آیت نمبر 162 ہے. سورہ انعام کے آیت نمبر 162، اس میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو یہاں احمد رضا خان صاحب کیوں نہیں ترجمہ کر سکے کہ میرا وصال فرمانا، میرا انتقال کرنا، میرا اللہ کو پیارا ہو جانا، میرا دنیا فانی سے کوچ کر جانا وہ اللہ کے لیے ہے؟ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کا لفظ اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے استعمال کیا ہے اور وہ گستاخ نہیں ہوئے، تو اہل حدیث کیسے گستاخ ہو گئے یہی لفظ بول کر؟ اور یہیں پہ بس نہیں. پانچواں حوالہ سورہ حجر کی آخری آیت ہے 99 نمبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، جو امام بریلویت ہیں اور جو اعلیٰ حضرت ہیں بریلویوں کے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. پیچھے آپ دیکھیں کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سیاق دیکھیں آپ کہ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ جو مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. اور آگے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اس سے پہلی جو آیت ہے، اور واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اور یہ یعنی اجماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس میں. اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، یہ ترجمہ کیا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، مرتے دم تک. تو موت کا لفظ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا ہے، پھر بھی گستاخ نہیں ہوئے، تو اہل حدیث کیسے گستاخ ہو گئے؟ اور یہاں پر میں ایک دو حوالے غلام رسول سعیدی صاحب جو مسلک بریلویت کے بہت بڑے مفسر اور محدث تھے، تفسیر بھی لکھی انہوں نے تبیان القرآن کے نام سے، اور احادیث کی شروع بھی انہوں نے لکھی ہیں. تو ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اس سے بھی میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نہیں کیا بلکہ اور بریلویوں نے بھی کیا ہے. اور ابھی تو میں نے تفسیر نعیمی آپ کے سامنے پیش نہیں کی، وقت بہت کم ہے. اسی طرح اور دیگر جو تفسیریں ہیں مسلک بریلویت کی وہ بھی پیش نہیں کی. اور اسی طرح مسلک دیوبند کی جسٹس تقی عثمانی صاحب، ان کا ترجمہ پیش نہیں کیا، وہ بھی مرنے یا موت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں. اور اسی طرح دیگر جو دیوبند مکتبہ فکر کے، تو میں ابھی صرف بریلوی مکتبہ فکر کے ایک تو امام جو ان کی بنیاد ہیں احمد رضا خان، ان کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو محدث اور مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اور 133، اس کا ترجمہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی. تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو نبی تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس وصیت میں. تو ترجمہ کرتے ہیں پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا، تم تا دم مرگ مسلمان رہنا. مرگ کا لفظ بولا ہے، آپ سنتے ہیں نا ایران کی طرف سے مرگ بر امریکہ، جھوٹے نعرے جو ہوتے ہیں، مرگ بر امریکہ.
تو یہ مرگ کا لفظ ہے، مرگ۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا یہ اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ یزید۔ تو مرگ کا لفظ یعنی یہ انتہائی برا لفظ سمجھا جاتا ہے، مرگ کا لفظ۔ تو یہاں بولا گیا بس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ مسلک بریلویت کے ترجمان ہیں اور ان کے محدث اور مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں جو نبی تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے 133 کہ اذ حضر یعقوب الموت، اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کیا تھا نا، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا جب یعقوب کو موت آئی۔ انہوں نے بھی بالکل وہ امام بریلویت والا ترجمہ کیا ہے، جب یعقوب کو موت آئی۔ تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا ان کو گستاخ کہا جائے گا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے؟ اور ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح یہی غلام رسول سعیدی صاحب ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ یہی کیا تھا نا، محیای و مماتی، یہی سورہ انعام آیت نمبر 162 یعنی 162 ہے، میری زندگی اور میری موت، میرا وصال، میرا انتقال، میرا کوچ یا میرا اللہ کو پیارا ہونا، یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ترجمہ کیا کیا ہے؟ میری موت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے لفظ بولے ہیں۔ آخری حوالہ میں پیش کر دوں غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی صاحب کا، یہی لفظ انکا میتون و انہم میتون، جو زیادہ محل نزاع رہتے ہیں نا، انکا میتون و انہم میتون، اس کا ترجمہ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک آپ پر موت آنی ہے، بے شک آپ پر موت آنی ہے، اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب بول رہے ہیں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کوئی ناموس رسالت کا کوئی دورہ پڑتا ہے، اور نہ کوئی گستاخی اور توہین کا فتویٰ لگتا ہے، اور نہ کوکب نورانی صاحب کو کوئی خیال آتا ہے کہ میں غلام رسول سعیدی صاحب ان سے جو ہے نا اعلان برات کروں، یا اپنے امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب سے اعلان برات کروں۔ اسی مسلک پر قائم ہے، اپنے آپ کو دھڑلے سے بریلوی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں ان کے کہ موت کا لفظ ہے، مرنے کا لفظ ہے، مرتے دم تک کا لفظ ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ برداشت ہے کیونکہ یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی لفظ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر بولتے ہیں یا مسلک اہل حدیث کا کوئی اور ترجمان بولتا ہے تو پھر یہ گستاخی اور توہین بن جاتی ہے، اور اس پر ناموس رسالت یاد آتی ہے۔ عامر لیاقت صاحب کو بھی اور کوکب نورانی صاحب کو بھی پروگرام چھوڑ دیں گے جی، یا یہ بیٹھیں گے یا میں بیٹھوں گا جی، حالانکہ انہوں نے کہا بھی نہیں وہ لفظ، مردہ کا لفظ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے بولا بھی نہیں، انہوں نے کہا یہ نامناسب لفظ ہے، لیکن اس بندے کی زبان ایسی، اس کو صحیح طرح سے اردو نہیں آتی، صرف اسی بات پہ کہ انہوں نے حمایت کر دی ہے جی، انہوں نے جو لفظ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بولا ہے اس پر انہوں نے ان کو گستاخ نہیں کہا جی، اور پھر وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں، یہ کوکب نورانی صاحب نے کہا، اور اسی کی تائید جناب عامر لیاقت صاحب نے کی۔ یہ کیا تکفیر نہیں ہے؟ یہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ فتوے لگاتے ہیں جی، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں جی، ہمیں ایسے ایسے کہتے ہیں۔ خود آپ جناب مسلمانوں کو کافر کہہ دو، اور ایسے مسلمان کو جس کے ہاتھ پہ، جس کی دعوت پہ لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو نا، تو آپ لوگوں کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا۔ اگر ان کی جگہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے، وہ بھی بریلوی ہیں نا، وہ کبھی اس طرح کی خباثت نہ کرتے جس طرح کی انہوں نے کی ہے، اور وہ یقیناً سمجھاتے انہیں کہ آپ غلط اقدام کر رہے ہیں، اور وہ عامر لیاقت صاحب کو بھی کہتے کہ آپ ہوش کے ناخن لو، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جامعۃ الرشید کے مفتی ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ رد کیا عامر لیاقت صاحب کا اور کوکب نورانی صاحب کا کہ آپ نے بالکل غلط طرز عمل اپنایا ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے، یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، الفاظ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ان سے بولنے میں ایسا ہے، ان کی بولی ایسی ہے، تو یہ الفاظ ہمارے علاقے میں اس طرح ادب کے دائرے میں نہیں سمجھے جاتے، تو یہ بات تو کی جا سکتی تھی، لیکن ان کو کہنا کہ یہ وہ گستاخ رسول ہیں، یہ توہین رسالت کے مرتکب ہو گئے ہیں، اسلام سے ہی انہیں نکال دینا اور انسانیت سے ہی نکال دینا۔ یہ ابھی پچھلے سال آپ نے کیا کیا، کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ جو 11ویں کو نہیں مانتا معاذ اللہ وہ حرامزادہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ، یہ علمی لیول ہے آپ لوگوں کا۔ حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا، حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا، حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا۔